پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عظمت نشان ہے. کیا خوبصورت انعام ہے، کیا پیارا اعلان ہے کہ نبی پاک فرماتے جس کا مضمون ہے کہ بے شک بروز قیامت تم میں سے میرے سب سے زیادہ نزدیک وہ ہوگا، موسٹ کلوزسٹ آن دا ڈے آف ججمنٹ. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے وہ کون ہوگا؟ سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جو مجھ پر سب سے زیادہ درود پاک پڑھنے والا ہوگا. یعنی درود پاک آپ جتنا پڑھتے ہیں نبی پاک سے قیامت کے دن گویا اتنا قریب ہو جاتے ہیں. تو قیامت کا دن تو مشکلوں کا، پریشانیوں کا، ڈیفیکلٹی کا ڈے ہوگا، لیکن جو اس دن کونین کے والی، شافع روز محشر، انٹرسیسر آف دا ڈے آف ججمنٹ کے قریب ہو جائے گا، کلوز ہو جائے گا، تو اس کے لیے تو کام آسان ہو جائیں گے نا. تو میں بھی نیت کروں اور آپ بھی نیت کریں کہ انشاءاللہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھیں گے. اللہ پاک مجھے بھی اور آپ کو بھی کثرت سے درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. آئیے مل کر محبت کے ساتھ درود پاک پڑھ لیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سو مچ بلیسڈ منتھ، بہت ہی زیادہ مبارک مہینہ ہمارے درمیان ہے. Allah's noble Rasul sallallahu alaihi wasallam stated as regards to the holy month of Shaban is my month and Ramadan is the month of Allah Azza wa Jal. نبی پاک فرماتے ہیں کہ شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ کا مہینہ ہے. اس سے زیادہ ایک عاشق رسول کے لیے اس مہینے کی اور کیا سگنیفیکنس ہوگی اور کیا اس کی خوبصورتی بیان کی جائے کہ رب العالمین کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم خود فرما رہے ہیں کہ شعبان میرا مہینہ ہے. عاشق رسول کے لیے تو یہی کافی ہے اس مہینے سے محبت کرنے کے لیے کہ جس نبی سے محبت ہے، جو پیارے آقا ہمارے بیلوڈ ہیں، ان کا پیارا مہینہ، ان کا مہینہ جو ہے وہ شعبان کا مہینہ ہے. سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ شعبان کے ان 5 حروف کے بارے میں کیا خوب فرماتے ہیں کہ شین سے مراد شرف یعنی بزرگی کے ہیں، عین فار علوف، عین کے معنی بلندی کے ہیں، and با for بر یعنی kindness and benevolence یعنی با سے مراد بھلائی ہے، بر ہے، نیکی ہے. الف فار الفت افیکشن، الف سے مراد محبت ہے. اینڈ نور فار نور لائٹ یعنی نون سے مراد نور ہے. غوث پاک فرماتے ہیں so these are the virtues with which Allah Azza wa Jal bestows his servants in this blessed month. یہ وہ 5 برکتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ شعبان کے مہینے میں اپنے بندوں پر عطا فرماتا ہے. یعنی یہ وہ مہینہ ہے جو شرف ملنے کا، علوف یعنی بلندی ملنے کا، بر یعنی بھلائی ملنے کا، الف یعنی الفت ملنے کا، اور نون یعنی نور ملنے کا دن ہے. اب یہ خوش نصیب ہوتے ہیں جو اس مہینے میں اللہ کو راضی کرنے والے کام کرتے ہیں. رب کریم کی رحمتوں سے یہ 5 چیزیں حاصل کر لیتے ہیں. انفارچونیٹلی کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ شعبان آ بھی جائے تو ان کی لائف میں کوئی چینج ہی نہیں آتا، وہ اپنی لائف پہ کوئی ایکسپیرینس نیکی کی طرف اپنا بڑھاتے ہی نہیں ہے. غور کیجئے میٹھے اسلامی بھائیوں کہ آج ہماری زندگی میں کیا چینج آیا. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے جو ڈیوٹیز تھے، جو صحابہ کرام تھے، وہ کیا کرتے تھے کہ جب رجب کا مہینہ آتا وہ عبادتوں کی طرف رجوع لاتے اور ساتھ ساتھ کیا کرتے، اپنے معاملات کو سمیٹنا شروع کرتے. شعبان کا مہینہ آتا تو کاروباری لوگ اپنا لینا دینا کر لیتے، حکمران کیا کرتے، اپنا جناب سارا معاملہ جو ہے وہ عدالت میں سیٹل ڈاؤن کر لیتے، اور اس کے بعد رمضان آتے ہی وضو کر کے اعتکاف میں بیٹھ جاتے. ایکچولی the month of Shaban is the preparation of Ramadan. لیکن بہت سارے لوگوں کو تو کچھ اس کا احساس ہی نہیں ہے. Please try to understand that we are in the mid of Shaban right now. Half of Shaban already gone. But آدھا شعبان تو پہلے ہی چلا گیا ہے. اب آدھا ہی تو رہ گیا ہے جس میں برکتیں لوٹنی ہیں اور جس میں اللہ کریم کی رحمتیں ہم سب نے حاصل کرنی ہیں. مزید سنتے ہیں انشاءاللہ کہ شعبان المعظم کی کیا خوبصورت فضائل ہیں اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا اس میں ایٹیٹیوڈ کیا تھا، پیارے آقا کا اس میں انداز کیا تھا. نبی پاک کا سب سے زیادہ پسندیدہ مہینہ بی بی عائشہ فرماتی ہیں شعبان کا ہے. میرے آقا اس میں روزے رکھتے 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 اس کو رمضان سے ملا دیتے. اللہ اکبر. اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام اتنے روزے رکھتے. اچھا یہ کیوں رکھتے تھے؟ What is the reason behind this? ذرا یہ بھی سن لیجئے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ہماری تعلیم کے لیے کیا شاندار جملہ ارشاد فرماتے ہیں. سیدنا اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ said, I asked یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم, I see that you observe fast more extensively in the month of Shaban than any other month. حضور میں آپ کو دیکھتا ہوں کہ آپ باقی تمام مہینوں سے زیادہ شعبان میں روزوں کی کثرت فرماتے ہیں. یقیناً اس میں رمضان کے روزے تو الگ ہیں، باقی مہینوں کی بات ہو رہی ہے. The
holy prophet sallallahu ta'ala alaihi wasallam replied, it is a month between Rajab and Ramadan. یہ مہینہ ہے جو رجب اور رمضان کے درمیان ہے. People are neglectful to it. لوگ اس سے غفلت میں ہیں. In this month the deeds of people are ascended towards Allah Azza wa Jal. یہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ کی بارگاہ میں بندوں کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں. And I love that my deeds to ascended in a stage when I am observing fast. میں چاہتا ہوں جب میرے اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جائیں اس وقت میں روزے سے ہوں. آپ ذرا سوچیے نیچے اسلامی بھائیوں, اللہ کے حبیب علیہ السلام جن کے صدقے میری اور آپ کی مغفرت ہونی ہے. ہم پڑھتے ہیں نا, تیرے صدقے میں آقا سارے جہان کو دین ملا. آقا کے صدقے تو ایمان ملا ہے, مگر یہ ہماری تعلیم ہے کہ نبی پاک فرماتے ہیں کہ میری خواہش یہ ہے کہ جب میرے اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں تو میں روزے سے. اب یہ سکھا رہے ہیں, ہمیں بتا رہے ہیں کہ دیکھو اعمال پیش ہونے کی رات ہے. اس رات بندوں کے اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں. میں پوچھنا چاہتا ہوں اسلامی بھائیوں سے, ہم سب کو پتا ہے ہمارے اعمال میں کیا ہے, کتنی خطائیں ہیں, کتنی بے شرمیاں ہیں, کتنے جرم ہیں. کیا ہمیں کچھ آج شرم آ رہی؟ کیا یہ فیلنگز ہے کہ یا اللہ کچھ بھی نہیں ہے؟ آج ہمارے اعمال تیرے دربار میں آ رہے ہیں, ہم جانتے اس میں اپنے کالے کر دیے اپنے نامہ اعمال, کچھ نہیں مالک تیری بارگاہ میں پیش کرنے کو. اور میرے قریب ہم پہلے سے اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ ہم امتحان میں فیل ہیں, وی آر لاسٹ یا اللہ عز و جل. مگر مالک آج مغفرت کی رات ہے, آج رحمت کی رات ہے. اگر تیری رحمت صرف اچھوں پر برستی رہی تو ہم کدھر جائیں گے؟ آج گڑگڑانا ہے میرے میٹھے اسلامی بھائی. آج کی رات وہ رات ہے, روایتوں میں مضمون ملتا ہے کہ آج آسمان دنیا سے یہ ندا دی جاتی ہے کہ ہے کوئی مانگنے والا کہ اس کی مراد پوری کی جائے. ہے کوئی مغفرت کا طلبگار کہ اس کو اس کی مغفرت کر دی جائے. ہے کوئی توبہ کرنے والا کہ اس کی توبہ قبول کی جائے. تو آج تو اعلان ہو رہا ہے نا, لیکن کیا ہم اس کیفیت میں ہیں کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں اس طرح گڑگڑا رہے ہیں کہ مولا بس آج معاف کر دیجیے؟ ورنہ حالت تو یہ ہے, وہ پنجابی شاعر لکھتے ہیں نا, جے میں ویکھا عملہ بلے کچھ نہیں میرے پن, کچھ ہے نہیں, ایوریتھنگ لاسٹ. ہم نے ساری زندگی بیکار کاموں میں تو گزاری, نیکیاں کی تو اس میں اخلاص نہیں, ریاکاری. جے میں ویکھا عملہ بلے کچھ نہیں میرے پلے, پر جے ویکھا میں رحمت رب دی بلے بلے بلے. اس رات کا احادیث میں کس انداز سے ذکر ہوا. The mother of believer سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا stated, I heard that holy prophet sallallahu alaihi wasallam saying, Allah Azza wa Jalla opens the portal of mercy in 4 nights. بی بی عائشہ کہتی ہے میں نے نبی پاک علیہ السلام سے سنا ہے کہ اللہ اپنی رحمتوں کے دروازے, رحمتوں کی جو برسات ہے وہ ان 4 راتوں میں برساتا ہے. مضمون حدیث ہے. نمبر 1, the night of Eid al-Adha, وہ رات جو عید الاضحیٰ سے پہلے آتی ہے. نمبر 2, the night of Eid al-Fitr, جس کو چاند رات ہم کہتے ہیں. رمضان کے بعد جو رات آتی ہے صبح عید ہوتی ہے. یہاں میں عرض کرتا چلوں کہ وہ رات بھی تو کچھ دنوں میں آئے گی, مگر اس رات کیا ہوتا ہے؟ طوفان بدتمیزی ہوتا ہے. یہ رحمت کی رات ہے, یہ مغفرت کی رات ہے. نمبر 3, بی بی عائشہ said that 15th night of Shaban, as in this night the names of those destined to die this year. 15 شعبان کی رات, اور اس رات اس سال مرنے والوں کے نام بھی لکھے جاتے ہیں. Provision of sustenance of people and the names of those who shall perform Hajj that year are inscribed. آپ فرماتی کہ نبی پاک نے فرمایا اس رات اس سال میں کس کو کتنا رزق دیا جائے گا یہ بھی شب برات لکھا جاتا ہے, اور اس سال کون کون حج کرے گا یہ نام بھی شب برات لکھے جاتے ہیں. اتنی نازک رات ہے. The 4th night, night of Arafah, the night between the 8th and 9th of Dhul Hijjah until the azan of Fajr. 8 اور 9 ذو الحجہ کی درمیان کی رات, یہ سال مرنے والوں کے نام بھی لکھے جاتے ہیں. Provision of sustenance of people and the names of those who shall perform Hajj that year are inscribed. آپ فرماتی کہ نبی پاک نے فرمایا اس رات اس سال میں کس کو کتنا رزق دیا جائے گا یہ بھی شب برات لکھا جاتا ہے, اور اس سال کون کون حج کرے گا یہ نام بھی شب برات لکھے جاتے ہیں. اتنی نازک رات. The 4th night, night of Arafah, the night between the 8th and 9th of Dhul Hijjah until the azan of Fajr. 8 اور 9 ذو الحجہ کی درمیان کی رات, یہ 4تھی رات ہے جو رحمتوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں, اور یہ عرفہ کی رات کہلاتی ہے. Dear Islamic brothers, how critical the 15th night of Shaban al-Mu'azzam is. کتنی نازک رات ہے. No one knows
what will be predestined for him. Sometimes a person is heedlessly busy in these activities while mishaps are destined for him. لوگ غفلت میں ہوتے ہیں, انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ان کے بارے میں کیا لکھا جا رہا ہے. ذرا غور کیجئے, it is stated in غنیۃ الطالبین, یہ وہ کتاب ہے جو سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ سے منسوب ہے. غوث پاک تحریر فرماتے ہیں, the shrouds of many people are washed and prepared, but they are busy wandering around in the markets. غوث پاک کہتے ہیں کچھ کفن دھل کر تیار ہوتے ہیں مگر اس کو پہننے والے بازاروں میں گھوم رہے ہوتے ہیں. آپ فرماتے ہیں there are many people whose graves have been dug and ready, but they are busy enjoying themselves. فرماتے ہیں کچھ لوگوں کی قبر کے گھڑے خودے تیار ہوتے ہیں مگر وہ گھوم رہے ہوتے ہیں, وہ بازار میں مذاق مستی اور جناب گناہوں میں مصروف ہوتے ہیں. ایک بات میں آپ کو بس اس جملے کے تحت بتاؤں, پہلے بات پوری کر لوں پھر میں آپ کو پریکٹیکلی بھی سمجھاؤں گا. آپ فرماتے ہیں number of people are busy laughing although the final moment of their death is approaching. کچھ لوگ ہنسی مذاق کر رہے ہوتے ہیں مگر موت کا وقت قریب آ گیا ہوتا ہے. فرماتے ہیں the construction of many houses is about to complete, but at the same time the lifetime of the owners is also about to complete. فرماتے کچھ گھر بالکل بن کر تیار ہو گئے ہوتے ہیں مگر مکین جو اس گھر میں رہنے کے لیے آنا چاہتا ہے اس کا آخری وقت بھی آ گیا, اس کی قبر بھی تیار ہو چکی ہے. اب ذرا اس کو پریکٹیکلی سمجھیے. آپ جب قبرستان جاتے ہیں کچھ قبریں تیار ملتی ہیں نا, صحیح بات بتاؤں پریکٹیکلی, جو قبریں خودی ہوئی ہیں نا, جن کی بھی خودی ہوئی ہیں وہ زندہ ہیں. ہاں تھوڑی دیر بعد مرنا ہے انہوں نے اور پھر اس قبر میں آ جانا ہے. کفن کی دکان پر جب کبھی جائے نا تو وہ کفن وہ طے کر رہا ہوتا ہے, پلاسٹک میں ڈال رہا ہوتا ہے. ایکچولی جس کا کفن طے کر رہا ہے نا وہ اس کو زندہ ہے, تھوڑی دیر بعد اس نے مرنا ہے. یہ کفن خریدنے کوئی آئے گا دکان سے, اس کو کفن پہنایا جائے گا, اور جو قبر تھوڑی دیر پہلے گورکن نے یا ایک دن پہلے کھودی تھی یہ اس کے لیے کھودی تھی جو زندہ ہے. تو مجھے اور آپ کو پتا نہیں ہے کہ ہماری قبر خودی بھی کہیں ریڈی تو نہیں ہے, کہیں کفن طے تو نہیں ہو رہا. آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں, سامان 100 برس کا ہے بلکہ خبر نہیں. Dear Islamic brothers, this is the very crucial night. بہت زیادہ نازک رات ہے. اس رات کتنی مغفرت ہوگی, کتنے لوگ بخشے جائیں گے. سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ has reported that the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam said, Jibreel alayhi salam came to me and said, this is the 15th night of Shaban. Allah Azza wa Jal frees as many people from the hell as the number of the hairs on the goats of the tribe of Kalb. پیارے آقا فرماتے ہیں جبریل امین میرے پاس آئے اور آ کر عرض کی کہ حضور آج 15 شعبان کی رات ہے, اللہ تعالیٰ اتنے لوگوں کو جہنم سے آزاد فرمائے گا جتنے قبیلہ بنی کلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد ہے. What is the meaning of that? میں اور آپ تو اپنے سر کے بال کاؤنٹ نہیں کر سکتے, ایک گوٹ کے, ہم ایک بکری کے بال کاؤنٹ نہیں کر سکتے. قبیلہ بنی کلب تو سب سے زیادہ بکریاں پالا کرتا تھا. اٹ مینز ملینز بلینز لوگ آج کی رات بخشے جائیں گے. مگر but he does not cast merciful sight at an infidel. اس رات بھی کچھ لوگ ایسے جن پر اللہ تعالیٰ نظر رحمت نہیں فرمائے گا. انفیڈل مشرک پر نظر رحمت نہیں فرمائے گا. malicious person, one who cuts off family ties, the one who dangles his clothes, a person who disobeys his parents, and a person who is habitual of drinking wine. حدیث کا مضمون کیا بنا کہ شرک کرنے والی اس رات کو نہیں بخشے جائیں گے. پھر فرمایا جو احادیث کا مجموعہ ہے, ماں باپ کو ستانے والا, ماں باپ کا نافرمان, disobeyed of parents, نہیں بخشا جائے گا. شراب پینے والا, habitual of drinking wine, شراب کا عادی, نہیں بخشا جائے گا. خدا را ان چیزوں سے توبہ کرو. اب وائن, شراب اب تو پارٹیز میں کولڈ ڈرنک کی طرح پی جا رہی ہے, اس کو کوئی جرم سمجھتا ہی نہیں ہے. ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ یہ کتنا بڑا سن ہے, یہ کتنا بڑا گناہ ہے کہ جس رات کروڑوں اربوں لوگ بخشے جا رہے ہیں, شراب ہی نہیں بخشا جا رہا. توبہ کر لیجیے, چھوڑ دیجیے ان بری عادتوں کو, ڈرگز کو چھوڑ دیجیے پلیز. My dear viewers, my youngster brothers, western world میں بدقسمتی سے جب سنتے تو دل جلتا ہے کہ مسلمان کہلانے والے بڑی تعداد میں ڈرگز کا یوزیج کر رہے ہیں. کدھر جائیں گے ہم؟ ان ڈرگز کو, اس نشے کی عادت کو خدا نہ چھوڑ دیجئے. وہ رحیم, وہ کریم جو شب برات کروڑوں کو بخش رہا ہے, شرابی نہیں بخشا جائے گا. پلیز توبہ کر لیجیے. مسلمان کا کیا کام شراب سے, اس کا کیا کام نشے سے. آپ ایک بار اور یاد رکھیں, جو نشہ کرنے والے ہیں نا, جو ڈرگز یوز کرتے ہیں, ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ, جس اسٹیٹ میں, جس عالم میں روایتوں میں مضمون ملتا ہے کسی کا انتقال ہوگا نا,
وہ اسی عالم میں قیامت کے دن اٹھایا جائے گا. کبھی سوچا آپ نے اگر نشہ کیا، ڈرگز یوز کی، وائن پینے والے جو نشے میں گھومتے رہتے ہیں، جھومتے رہتے ہیں، اگر اسی حالت میں انتقال ہو گیا تھا، آج رات تو یہ لکھا جائے گا نا کہ اگلے اس سال میں کس کا انتقال ہونا ہے، کیا پتا ہمارا وقت قریب آ گیا ہو. اور اگر نشے میں مر گئے تو کیا جواب دیں؟ اللہ کی بارگاہ میں نشے میں پیش ہوں گے؟ نہیں میرے میٹھے اسلام، ہم تو چاہتے ہیں نا کہ میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے. ہماری زبان پر تو کلمہ ہو، درود ہو، اے کاش تلاوت کرتے کرتے موت آئے، درود پڑھتے پڑھتے. یہ کیسے ہوگا جب آپ ان چیزوں کے عادی بنیں گے نا؟ جو شراب کا عادی ہو تو اس کا بہت زیادہ چانس ہے کہ وہ نشے میں مر جائے گا. تو خدا را اس سے آج رات توبہ کر لے. اللہ بڑا کریم، ابھی رات کمپلیٹ نہیں ہوئی ہے، صبح تک یہ رحمت جاری ہے. معافی مانگ لیجیے، سجدے میں سر جھکائی. ماں باپ کو اگر ستایا ہے، if your parents are not happy with you, پلیز ان کے پاس جائیے اور معافی مانگیے، ان سے ان کے پیر پکڑ لیجیے. ماں باپ راضی تو رب راضی، ماں باپ ناراض تو رب ناراض. ان کو ناراض نہ کرو. اور اس حدیث سے کیا سیکھنے کو ملا کہ جو کٹ آف ٹائز کرتے ہیں، جو اپنی فیملی کے ساتھ رشتہ داری قطع کر دیتے ہیں، منقطع کر دیتے ہیں، ہم ان کے پاس نہیں جائیں گے، ہم ان کے گھر نہیں جائیں گے، ہم فلاں رشتہ دار کے پاس نہیں جائیں گے، نہ کرو ایسا. یہ رشتہ داریاں کاٹنا اللہ کو کتنا ناپسندیدہ ہے کہ شب برات بھی وہ لوگ نہیں بخشے جائیں گے. تو پلیز ان عادتوں سے اپنی جان چھڑانا. ایک اور حدیث پاک میں ہے، ایڈلٹری کرنے والا، بدکاری کرنے کا جو عادی ہوگا، ہیبیچول آف ایڈلٹری، وہ بھی نہیں بخشا جائے گا. تو پلیز ان حرام کاموں سے چھوڑیں، اپنے آپ کو بچائیے. اور یہ جو ایڈلٹری کی طرف، زنا، بدکاری کی طرف جو بندہ جاتا ہے نا، یاد رکھیے گا پہلے نظر بہکتی ہے، پھر دل بہکتا ہے، پھر شرمگاہ، پھر پرائیویٹ پارٹس حرام کاری کی طرف جاتے ہیں. تو ہمارے یہ شٹر جو ہے نا، اسی کو بند کر دینا کہ حرام نہیں دیکھوں گا. اپنے موبائل پر، اپنے انٹرنیٹ ڈیوائسز پر ہم کیا دیکھ رہے ہوتے ہیں؟ پہلے حرام بندہ دیکھتا ہے، اور پھر یہ جو ہم نے دوستیوں کے نام پر جو گرلز اینڈ بوائز کی دوستیاں چل رہی ہوتی ہیں کہ نہیں جناب ہم اونلی فرینڈس، اٹس ناٹ الاؤڈ ان اسلام. یہ دوستیاں ہی پھر حرام کی طرف لے کر جاتی ہیں. جو اسلام نے ہمیں جن چیزوں سے منع کیا، مسلمان ہیں، ہمیں جنت میں جانا ہے نا، اللہ کو راضی کرنا ہے. اگر ربی ناراض ہو گیا تو بنے گا کیا؟ آج کی رات اگر ایڈلٹری کرنے والا نہیں بخشا گیا، پھر اس کو سوچی تو اس کا بنے گا کیا؟ تو پلیز میک ریپینٹنس، گڑگڑائیے اپنے رب کی بارگاہ. اور دیکھیں توبہ کیا ہے. توبہ کے ویسے تو کئی ڈیٹیل علماء نے بتائی، مگر ان شارٹ اگر میں آپ کو بتاؤں نا، الندب التوبہ، شرمندگی توبہ ہے. پہلے تو اپنے اندر گلٹ فیل کیجئے کہ یا اللہ میں بہت برا ہوں، بہت غلطیاں ہیں، مالک معاف کر دے. اور پھر آئندہ نہ کرنے کا پکا یاد، اے اللہ نہیں کروں گا، میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں، I promise in your court یا اللہ عز و جل، please accept my repentance، میری توبہ قبول کرنے مالک، اب نہیں کروں گا. تو یہ پکی توبہ انشاءاللہ، کیا پتا اللہ کریم کی آج رحمت برس جائے اور وہ ہمیں آج معاف کر دے. What a beautiful incident، کیا خوبصورت واقعہ اگر ایمان کی چاشنی کے ساتھ سنی. امیر المومنین سیدنا عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ تعالی was once busy in worship in the 15th night of شعبان. حضرت عمر بن عبد العزیز امیر المومنین تھے جس وقت 15 شعبان کی رات عبادت میں مصروف ہیں. When he raised his head, he found a green slip of paper whose refulgence was extending up to the sky. جب وہ اپنے سر اٹھاتے ہیں تو اپنے ساتھ ایک گرین کلر کا پیپر دیکھتے ہیں جس کا نور آسمانوں تک جا رہا ہوتا ہے. It was bearing the words، اس پہ لکھا ہوا کیا ہے؟ هذه براءة من النار من الملك العزيز لعبده عمر بن عبد العزيز. Meaning, this is an order of absolution from the hellfire sent from Allah Azza wa Jal, the Omnipotent, for his servant Umar bin Abdul Aziz rahmatullahi ta'ala. اللہ کا مہینہ، رجب کا مہینہ ہمارے درمیان ہے. آج میں نے آپ کو کچھ باتیں بتانی ہیں کہ جو آپ نے رجب میں کرنی ہے. سبحان اللہ، رجب میں ایک رات آتی ہے اور ایک دن آتا ہے جو بڑا ہی مبارک ہے. وہ 27ویں رجب ہے، وہ شب معراج ہے. وہ رات عبادت میں گزارنی ہے اور وہ دن روزہ رکھنا ہے. اس کی فضیلت کیا ہے؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان عالی شان ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جو کوئی 27ویں رجب کا روزہ رکھے، اللہ عز و جل اس کے لیے 60 مہینے کے روزوں کا ثواب لکھے گا. اللہ اکبر. اسی تاریخ کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو معراج شریف کا عظیم الشان معجزہ نصیب ہوا. چنانچہ اس دن جو روزہ رکھتا ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں رجب میں ایک دن اور رات ہے، جو اس دن روزہ رکھے اور رات قیام یعنی عبادت کرے تو گویا اس نے 100 سال کے روزے رکھے.
فرمایا 100 برس کی شب بیداری کی، اور یہ رجب کی 27ویں رات ہے۔ تو پتہ چلا 27ویں شب کو عبادت کرنی ہے، 27 رجب کو روزہ رکھنا ہے۔ اب آئیے ہمیں اس رات کچھ نوافل پڑھنے ہیں، وہ کیا ہے؟ رجب میں ایک رات جس میں نیک عمل کرنے والے کو 100 برس کی نیکیوں کا ثواب ہے، وہ 27ویں شب ہے، 27th نائٹ آف رجب، جو اس میں 12 رکعتیں اس طرح پڑھے کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ اور کوئی ایک سورت، اور ہر 2 رکعت پر اتحیات پڑھے، اور 12 پوری ہونے پر سلام پھیرے، اس کے بعد 100 بار یہ پڑھے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اور پھر استغفار 100 بار پڑھے، درود شریف 100 بار پڑھے، اور دنیا اور آخرت میں سے جس چیز کی چاہے وہ دعا مانگے، صبح روزہ رکھے تو اللہ پاک اس کی سب دعائیں قبول فرمائے گا سوائے اس دعا کے جو گناہ کے لیے ہو۔ تو 27th نائٹ 12 رکعت نفل پڑھنی ہے، اور 12 پوری ہونے پر سلام پھیرنا ہے، ٹھیک ہے، ایک ساتھ 12 رکعت نفل پڑھنی ہے، اور 100 بار کیا پڑھنا ہے؟ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، 100 بار استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ پڑھ لے، 100 بار کوئی بھی درود شریف پڑھ لے، پھر دعا مانگے، انشاءاللہ دعائیں قبول ہوں گی۔ کسی پریشانی میں ہے، کسی بیماری میں ہے، کسی تکلیف میں ہے، تو یہ رجب کی 27ویں شب کو ٹارگٹ بنا لیں، انشاءاللہ عبادت کریں، 27 رجب کا روزہ رکھیں اور یہ نفل پڑھ دیں۔ معراج ہی کی رات میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب رب کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو آپ نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے ملتی جلتی ایک آواز سنی، اور اس آواز میں کہا جا رہا تھا قف یا محمد ان ربک یصلی، اے محبوب انتظار فرمائیے، آپ کا رب صلاۃ فرماتا ہے۔ آپ علیہ السلام نے غور کیا، سوچا دل ہی دل میں ربی یصلی، کیا رب بھی نماز پڑھتا ہے؟ تو آپ سے ارشاد فرمایا گیا اے محبوب، وہ اللہ پاک ہے جو خود بھی اور اس کے فرشتے بھی آپ پر درود بھیجتے ہیں۔ یعنی یہاں صلاۃ سے مراد نبی پاک پر درود بھیجنا ہے۔ اچھا، اس سے پہلے کہ میں اس کو اور مزید ڈیفائن کروں، بڑی خوبصورت عشق والی بات علماء نے کہی کہ میرے آقا معراج کی شب جب تشریف لے گئے وہاں پر، تو حضرت ابوبکر صدیق کی آواز میں، آج کل آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا زمانہ ہے اور کسی کی بھی آواز میں کچھ بھی کہلوا لیں، اب سائنس اس نتیجے پر پہنچی ہے کہ آپ کی وائس کا سیمپل مل جائے، بس ایک سیمپل چاہیے انہیں، آپ پورا بیان کروا لیں، کوئی اسٹیٹمنٹ دلوا لیں، وہ ویڈیو بنوا لیں، بڑھ رہی ہیں دنیا میں، مگر آفٹر 100 ہم کہیں تو 1400-1500 سال بعد سائنس یہاں پہنچی ہے، اور خدا نہ خواستہ میں نہیں کہہ رہا کہ وہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس تھی، میرے رب کی قدرت کا نظارہ تھا۔ یعنی نبی پاک سے جو کلام کیا گیا، علماء نے اس پر ڈیبیٹ کی ہے کہ وہ کلام صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی آواز میں کیوں کیا گیا؟ تو فرمایا گیا چونکہ وہ نئی جگہ تھی، نیا مقام تھا، نئی آواز سن کر بندہ بعض اوقات کنفیوز ہو جاتا ہے، لیکن اپنے چاہنے والے، اپنے قریبی دوست کی آواز سنے تو کچھ انسیت سے فیل ہوتی ہے، بندہ کمفرٹیبل ہو جاتا ہے۔ تو رب نے جو کلام فرمایا، جو ابتدائی طور پر غیب سے آواز آئی، وہ جو آواز کا ٹیکسچر تھا، جو آواز مماثلت رکھتی تھی، وہ سبحان اللہ نبی پاک کے سب سے قریبی ساتھی صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی آواز جیسی آواز تھی۔ اس آواز میں، اس سمجھیے کہ ساؤنڈ کے ٹیکسچر میں نبی پاک سے بات کی گئی۔ اچھا، اب یہاں ایک اور بات سمجھنی ہے، کیا فرمایا گیا کہ آپ کا رب اور فرشتے بھی آپ پر درود بھیجتے ہیں، اور یہی بات قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ کریم نے ایک اور جگہ ارشاد فرمائی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی،
یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. درود پاک پڑھ لیں. صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. اب ذرا سمجھیے گا اس جو آیت درود ہے، علماء فرماتے ہیں یہ آیت درود بھی ایک روایت کے مطابق شب معراج ہی کو نازل ہوئی ہے. اچھا، اس آیت کو مزید تھوڑا سا سمجھنا ضروری ہے. جیسے میں نے جو واقعہ سنایا شب معراج کا کہ اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں، اس آیت کا ترجمہ بھی ایسا ہی ہے کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں. اے ایمان والو ان پر درود اور خوب سلام بھیجو. تو اللہ بھی درود بھیج رہا ہے، اللہ کے فرشتے بھی بھیج رہے ہیں اور ہمیں بھی کہا گیا ہے. لیکن ایک بائفرکیشن کی ہے علماء نے، ایک تطبیق کی ہے جس کو سمجھنا بہت ضروری ہے. ہمارا اور فرشتوں کا درود بھیجنا کیا ہے؟ ہم اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ ہمارے آقا و مولا جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر اپنی رحمتیں نازل فرما. مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کا درود بھیجنا کیا ہے کہ رب تو خود رحمت نازل کرنے والا ہے نا، تو اللہ رحمتوں کو نازل فرماتا ہے، ہم اور فرشتے دعا کرتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں. تو یہ فرق سمجھنا ضروری ہے کہ رب کا درود بھیجنا کیا ہے اور ہمارا درود بھیجنا کیا ہے. مگر ایک بڑی خوبصورت بات اس سے شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر ہوتی ہے کہ قرآن پاک میں بہت سارے احکام ہیں. There are so many orders in قرآن مجید، فرقان حمید، about نماز، about زکات، روزے کے حوالے سے بہت ساری باتیں ہیں. مگر کہیں بھی رب نے یہ نہیں فرمایا کہ میں بھی یہ کام کرتا ہوں، فرشتے بھی کرتے ہیں، میرے بندو تم بھی شامل ہو جاؤ. There is one and only. درود پاک ایک ایسی عبادت ہے جس کے بارے میں رب نے فرمایا کہ اللہ بھی درود بھیجتا ہے، فرشتے بھی درود بھیجتے ہیں، اے مومنو تم بھی درود و سلام میں شامل ہو جاؤ. بات سمجھنی، نبی پاک کا مقام اور مرتبہ سمجھیے. اچھا، ایک اور بڑی خوبصورت بات، یہاں جو عربی گرامر کو سمجھتے ہیں، یہاں لفظ لایا گیا یصلون. یہ نہیں کہا گیا کہ اللہ اور اس کے فرشتوں نے ایک بار درود بھیج دیا اے بندو تم بھی درود بھیجو. لفظ یصلون اس بات کو ڈسکرائب کرتا ہے، ڈیفائن کرتا ہے کہ یہ کنٹینیوسلی کام ہونے والا ہے. یعنی اللہ اور اس کے فرشتے مسلسل درود بھیج رہے ہیں. یعنی نبی پاک کو میرے آپ کے درود پاک کی حاجت نہیں ہے، ادھر تو کروڑوں رحمتیں ہر آن نازل ہو رہی ہیں. سچی بات یہ میرے اور آپ کے بھاگ جگائے گئے ہیں کہ اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیج رہے ہیں، میرے بندو تم بھی شامل ہو جاؤ. اپنے بھاگ جگا لو، اپنے کام بنا لو، اپنی بگڑی بنا لو. ہمیں چانس دیا گیا. ہماری میمنی زبان میں کاروباری ایک جملہ کہتے ہیں کہ کوئی کے کھٹائی نہ ہوئے تو نا ہلو یار ان کے بھی کوئی 100 ڈیڈی ہوئی بھی کھٹی ہونے، اس کو بھی تھوڑا موقع دے دو. میریکل معجزہ جو ہے یہ ہر نبی کو عطا کیا ہے. یہ ایک ایسی دلیل ہوتی تھی کہ جب وہ لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے تھے نا تو ان کے پاس کوئی ایسی نشانی ہوتی تھی، وہ کچھ ایسا کرتے تھے کہ لوگ حیران ہو کر مان لیتے تھے کہ یہ اللہ کی طرف سے بھیجے گئے پیغمبر ہیں. کم و بیش 1,24,000 انبیاء اس دنیا میں آئے. ہر نبی کو یہ معجزہ اللہ پاک نے کوئی نہ کوئی معجزہ ضرور دیا. کسی کو ایک دیا، کچھ کو کئی معجزات ملے، مگر کم از کم ایک معجزہ ہر نبی کو ملا. ٹھیک ہے، مگر آؤ میں بتاؤں جس نبی کے ہم امتی ہیں نا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء، میرے آقا نبی پاک کو تمام انبیاء کرام کے میریکلز تھے، جو معجزات تھے وہ تمام کا ٹوٹل صرف نبی پاک کو عطا فرما دیا گیا. کہاں 1,24,000 کم و بیش انبیاء کے معجزات ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان تمام کا مجموعہ عطا فرمایا گیا. بلکہ اس سے بڑھ کر یہ کہ نبی پاک کو کچھ ایسے معجزات دیے گئے جو کسی کو بھی نہیں دیے گئے. ایکسکلوسیو میریکلز انہیں کہا جاتا ہے، خصائص کبریٰ کہا جاتا ہے. وہ کائنات میں کسی اور کو نہیں دیے. اللہ اکبر.
پھر کیوں نہ ہم خوشی سے کہیں کہ میری خوش قسمتی میں تیرا امتی تو کجا من کجا. ارے اللہ کی مہربانی ہے کہ اس نبی کا امتی بنایا ہے جس کو رب نے وہ عطا فرمایا جو کائنات میں کسی کو عطا نہیں فرمایا. اچھا اب یہ بات بھی سمجھنی ہے کہ نبی پاک کے معجزات کی فہرست تو اتنی طویل ہے نا, اتنے معجزات ہیں کہ سیدی اعلیٰ حضرت پتہ کیا لکھتے ہیں, کہتے ہیں سرتاب قدم ہے تنے سلطان زمن پھول. نبی پاک کے جسم اطہر کے ہر عضو جو ہے وہ معجزہ ہے. سرتاب قدم ہے تنے سلطان زمن پھول, لب پھول بدن پھول زکن پھول دہن پھول. تنکا بھی ہمارے تو ہلائے نہیں ہلتا. ہم تو تنکا بھی نہیں ہلا سکتے, ہماری کیا اوقات ہے. تنکا بھی ہمارے تو ہلائے نہیں ہلتا. آقا تم چاہو تو ہو جائے ابھی کوہ محنپور. تو وہ میرے آقا ہے. ٹھیک ہے, لیکن بڑی خوبصورت ایمان افروز بات, نبی پاک کے معجزات تو بہت زیادہ ہیں. پیارے آقا کے کیسے کیسے معجزات ہیں کہ آپ زمین پر کھڑے ہو کر چاند کو اشارہ کریں تو 2 ٹکڑے فرماتے ہیں, آپ دعا فرمائیں تو سورج واپس پلٹ آئے ہیں. صحابہ کرام آتے, حضور آنکھ باہر آ گئی ہے, نبی پاک لعاب دہن لگائیں, واپس آنکھ لگائیں, دعا کر دیں تو وہ آنکھ پہلی آنکھ سے زیادہ روشن ہو جاتی ہے. لکڑی لے کر آئے, حضور تلوار نہیں ہے, آقا لکڑی کو ہاتھ لگائیں تو وہ تلوار بن جائے. یعنی چلتے پھرتے معجزات ہیں نا. مگر علماء کہتے ہیں کہ جتنے معجزات ہیں نا واقعی بہت بڑے ہیں, مگر نبی پاک کی شان یہ ہے کہ ان کے لیے ساری باتیں نارمل ہیں, بڑے نارمل سی بات ہے. اب یہ بھی تھوڑی سی عجیب بات ہے یار, کیا چاند کا 2 ٹکڑے کر دینا بھی نارمل ہے, سورج کو پلٹا دینا بھی نارمل ہے؟ علماء کہتے ہاں میرے آقا کی جو شان ہے نا اللہ کی بارگاہ, جو مرتبہ ہے, جو کیلیبر ہے, جو سٹیٹس ہے, اس کے مطابق یہ نارمل سی بات ہے. میں آج کی دنیا کے حساب سے آپ کو سمجھاتا ہوں. ہمیں کوئی کہے کہ یار وہ فلاں آدمی جو بھی اتنا بڑا آدمی ہے اس نے یہ کام کر دیا, یار بہت بڑا کام کیا ہے. دوسرا آدمی کیا کہتا ہے, میں جانتا ہوں بھائی وہ اتنا بڑا آدمی ہے, اس کے لیے نارمل سی بات ہے. ہم کہتے ہیں نا کبھی کبھی یار ہمارے لیے بڑی بات ہے, بٹ جس لیول کا وہ بندہ ہے نا اس کے لیے نارمل نہیں ہے. علماء کہتے ہیں جو آقا کی شان ہے نا, یہ سارے معجزات نبی پاک کے لیے نارمل ہیں. ہاں 2 معجزات ہیں جو بتاتے ہیں شان مصطفیٰ, جو ڈیفائن کرتے ہیں کہ سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کا مرتبہ کیا ہے. فرمایا وہ 2 معجزات کون سے ہیں؟ ان میں پہلا معجزہ ہے معراج کا معجزہ. ہاں وہ بتاتا ہے کہ کس کی بات ہو رہی ہے, کیونکہ اللہ کو تو کسی نے نہیں دیکھا نا, اپنی آنکھوں سے کسی نے نہیں دیکھا دنیا میں, اور رب نے اپنے حبیب کو اپنے پاس بلا کر اپنا دیدار کروایا, اس گفتگو بھی فرمائی, انعامات بھی عطا فرمائے, کیا کیا عطا فرمایا رب جانے, اس کا حبیب جانے. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں نا کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں کہ وہاں کیا کیا باتیں ہوئی ہیں, کیا کیا عطائیں ہوئی ہیں. خدا ہی دے صبر جانے پرغم, بتاؤں کیوں کر تجھے وہ عالم ہے, جب ان کو جھرمٹ میں لے کے قدسی جنا کا دولہا بنا رہے تھے. نبی رحمت شفیع امت, رضا پہ ہو للہ عنایت, اسے بھی ان خلعتوں سے حصہ جو خاص رحمت کے وہاں بٹے تھے. حضور جو وہاں خاص آپ پر انوار و تجلیات کی بارش ہوئی نا, ہمیں بھی کچھ حصہ عطا فرمائیے. تو کیا کچھ رب نے اپنے حبیب کو عطا فرمایا. تو معراج یہ وہ معجزہ ہے جو شان مصطفیٰ کو ڈیفائن کرتا ہے, اسٹیٹس بتاتا ہے سرور کائنات کا کیا ہے. اور دوسری بات, دوسرا معجزہ کون سا ہے؟ فرمایا وہ سب سے بڑا معجزہ ہے, اور وہ معجزہ ہے قرآن مجید فرقان حمید. ہاں قرآن وہ معجزہ ہے جس کو اعظم المعجزات کہا جاتا ہے, اور قرآن کے نازل ہونے والا مہینہ بھی آنے والا ہے نا, ماہ رمضان کی بھی آمد ہے. سبحان اللہ. اچھا قرآن بڑا معجزہ کیوں؟ بہت ساری وجوہات ہیں, مگر ایک بات سمجھاؤں, اگر اس قرآن کو ہم کسی پہاڑ پر بھی نازل کرتے نا تو خشیت الہی کے سبب وہ ریزہ ریزہ ہو جاتا. اٹ مینز دیر ور نو پلیس, کائنات میں کوئی جگہ ہی نہیں تھی
کہ جب قرآن نازل ہو سکتا پہاڑ بھی نہیں اٹھا سک رہا تھا، اس کی ہیبت، اس کا بوجھ، اس وحی کی طاقت، تو پھر قرآن کہاں نازل کیا گیا؟ سبحان اللہ، قلب مصطفیٰ، سینہ مصطفیٰ کو وہ طاقت عطا فرمائی رب نے کہ قرآن ان کے سینے پر نازل فرمایا گیا۔ ہاں 40 سال کی عمر تھی نا، اللہ اکبر، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا غوث اعظم دستگیر۔ اب کیا ہوا؟ غار حرا ہے، پہلی وحی نازل ہونے والی ہے، وحی کا بوجھ آنے والا ہے نا، سینہ مصطفیٰ کو چاک کیا گیا۔ اوپن ہارٹ سرجری کی بات کرتے ہو نا، آج کہتے ہیں سائنس نے بڑی ترقی کی ہے، یہ بھی معجزہ مصطفیٰ ہے۔ 4 بار نبی پاک کے سینے کو کھولا گیا، کوئی درد نہیں، کوئی نشان نہیں۔ یہاں ڈاکٹرز بھی بیٹھے ہیں، پوچھو ان سے یہ کیسا آپریشن تھا کہ سینے کو بھی کھولا، قلب مبارک کو بھی کھولا، اس میں نور بھی بھر دیا گیا۔ نبی پاک کے جسم اقدس پر کوئی نشان نہیں، کوئی درد نہیں ہے۔ اور اس کے بھی ریزن علماء نے بیان کیے کہ جو غار حرا میں قلب مصطفیٰ میں نور داخل کیا گیا، یہ پریپیئر کیا گیا سرکار دو عالم علیہ السلام کو کہ اب کلام اللہ نازل ہونا ہے، اب وحی نازل ہونی ہے۔ اس کی جو ہیبت ہے، جو اس کی طاقت ہے، اس کو سبحان اللہ نبی پاک کے قلب اقدس کو اٹھانے کا وہ اور مزید برکتیں مل جائیں۔ بالکل اسی طرح جب نبی پاک کو رب کی بارگاہ میں لے جایا گیا نا، ہاں یہ بھی وہ سفر تھا، بڑی سائنس کی بات کرتے نا لوگ کہ جناب ٹائم ٹریول کی بات ہوتی ہے، سپر سونک ایئر کرافٹ کی بات ہوتی ہے، جناب مہینوں کا سفر دنوں میں۔ اب بتایا جا رہا ہے کہ کوئی نیا ایئر کرافٹ لا رہے ہیں جو اسپیس میں جائے گا، پھر واپس نیچے آئے گا، پاکستان سے ٹریول ہوگا، 2 گھنٹے میں امریکہ پہنچ جائیں گے۔ اتنی ترقی جناب سائنس نے۔ ہو سکتا ہے کوئی آج کا ماڈرن نوجوان کہتا کہ جناب سائنس نے تو اتنی ترقی کر لی، ہم نے تو کتابوں میں یہ پڑھا ہے کہ ہر نبی کو اس کے دور کے مطابق معجزہ دیا گیا، تو آپ کے نبی کے پاس جو آخری نبی ہیں کوئی سائنس کا جواب بھی ہے، کوئی سائنس کے مطابق بھی معجزہ ہے، کیا اس سے بڑھ کر کوئی بات ہے؟ ارے دنیا کتنی تیزی سے سفر کر لے، آؤ میں بتاتا ہوں میرے مصطفیٰ کے سفر کی تیزی کا عالم کیا تھا۔ ہاں نبی پاک، اچھا پہلے یہ سمجھ لو یہ انعام کتنا بڑا ہے۔ یہ جو معراج ہے نا، نبی پاک کو رب کا جو دیدار کرایا گیا، اٹس ناٹ این آرڈنری تھنگ۔ اچھا اول تو اللہ کا دیدار کرنا ہی آسان نہ تھا نا، کلیم اللہ ہیں حضرت موسیٰ، کلیم اللہ ہے نا، بات کرتے تھے۔ وائی از کالڈ کلیم اللہ؟ بات کرنے والے کو، کلام کرنے والے کو کہتے ہیں کلیم، اللہ سے۔ آج میں پوری آیت بیان کرنے نہیں جا رہا، آج ایک آیت کا صرف یوں سمجھیے کہ مختصر سا جز، چھوٹا سا حصہ، مگر امیزنگ، کمال کا پیغام ہے، کمال کا یوں سمجھیے ہمیں ایک آرڈر دیا گیا ہے۔ اگر اس پر عمل کر لیں تو زندگی خوبصورت، زندگی آسان، گھروں میں امن، دوستوں میں پیار، محلوں میں امن ہو جائے گا۔ ایسا کیا ہے 2-3 الفاظ کے اندر اتنی کمال کی بات فرما دی گئی۔ چنانچہ پارہ نمبر 1 ہے، سورہ بقرہ ہے، آیت نمبر ہے 83۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، اور لوگوں سے اچھی بات کہو۔ بس قرآن نے کیا کہا؟ لوگوں سے جب بھی کریں اچھی بات کریں۔ سبحان اللہ، یہ حکم اگر ہم اپنا لینا تو یہ سمجھے ہمارے معاشرے میں امن و سکون ہو جائے گا۔ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، لوگوں سے اچھی بات کہو۔ یہ جادو جیسا اثر رکھنے والا حکم ہے، ہاں کہ لوگوں سے اچھی بات کہو۔ آپ یقین کریں آپ زندگی کے ہر میدان میں کامیاب ہو سکتے ہیں اگر یہ حکم پر ہم عمل کرنے والے بن جائیں۔ کس طرح بڑے بڑے معاملات سارٹ آؤٹ ہو گئے، بڑی بڑی جنگیں ٹل گئیں، بڑی بڑی مصیبتیں ٹل گئیں۔ ایک واقعہ بتاتا ہوں آپ کو۔ تاریخ گواہ ہے کہ جو کام تیروں اور تلواروں سے کرنا ممکن نہیں تھا، میٹھے بول اور اچھی بات نے وہ کام کر دکھایا۔ تاتاری قوم یہ ایک ایسی قوم تھی، بڑی ظالم قوم، اس نے دنیا پر بہت ظلم و ستم بہائے، اس نے خون کی ندیاں بہائیں، درجنوں بار ان کے ساتھ جنگیں لڑی گئیں، مگر اس قوم کو ہرا نہیں پاتے تھے لوگ۔ وہ قتل و غارت گری کرتے چلے جاتے اور ملک کے ملک تباہ و برباد کرتے چلے جاتے تھے۔ اب کیا ہوا کہ خراسان کے ایک بزرگ تھے، انہیں خواب میں حکم ملا کہ جاؤ اور جا کر تاتاری قوم کو اسلام کی دعوت دینی ہے۔ وہ قوم جو ایسی جنگجو ہے، لڑنے کے لیے تیار ہے، وہ بتایا جاتا تھا کہ ہلاکو خان اور یہ لوگ جو لوگ تھے یہ کھوپڑیوں کے مینار بنایا کرتے تھے،
تو جب ہلاکو خان کا بیٹا تھا تگودار خان، اس کی حکومت تھی، وہ بزرگ رحمت اللہ تعالی سامان باندھا انہوں نے اور اس کے پاس پہنچ گئے۔ اب اللہ والے تھے، چہرے پہ داڑھی بھی تھی، سنتوں بھرا لباس بھی تھا، ایک مذہبی حلیہ بھی تھا۔ جب آپ اس کے سامنے گئے اسلام کی دعوت دینے تو تگودار خان کو ایک جو ہے وہ شرارت سوجی، وہ کہتا ہے مولانا صاحب آپ مجھے اسلام کی دعوت دینے آئیں، پہلے یہ تو بتائیں تمہاری داڑھی کے بال اچھے ہیں یا میرے کتے کی دم اچھی ہے؟ اب کیسا غصہ دلانے والا جملہ تھا، کتنا دل توڑنے والا جملہ تھا، کتنا بدتمیزی والا جملہ تھا، مگر اللہ والے تھے نا، اسلام کی بات کرنے گئے تھے، قرآن کے احکام پتہ تھے کہ بات اچھی کرنی ہے، کیا کمال کا جواب دیا، کہا دیکھو میں اپنے اللہ کا ماننے والا ہوں، اللہ کا بندہ ہوں، اگر تو میں اس کا فرما بردار ہوں تو میں اچھا ہوں، ورنہ پھر تمہارے کتے کی دم اچھی ہے۔ اگر اللہ ہی مجھ سے ناراض ہے، میں اس کی فرما برداری کر نہیں رہا، تو پھر تو مجھ سے کتا ہی اچھا ہے، کیونکہ کم از کم تمہارا وفادار تو ہے نا، میں اپنے رب کا ہی اگر وفادار نہیں تو پھر تو مجھ سے اچھا کتا ہو گیا۔ اب ایک اتنی بڑی مذہبی شخصیت سے، ایسے مذہبی حلیے والے سے ایسا جواب سنا، بدتمیزی کے مقابلے میں رپلائی کیا ملا؟ اچھا، سافٹ اور حکمت بھرا۔ تو جب یہ میٹھے بول اس نے سنے نا تو تگودار خان کے دل پر اثر کر گئے، اس پر جو شرارت کا بھوت سوار تھا وہ اتر گیا۔ اب وہ نرمی سے بولا اب تو آپ میرے مہمان ہیں، میرے پاس قیام فرمائیں۔ چنانچہ وہ بزرگ جو تھے وہ تگودار خان کے یہاں رہنے لگے، روزانہ رات کو وہ ان کے پاس آتا، بزرگوں نے پیاری پیاری باتیں بتاتے، اسلام کی تعلیمات بتاتے، نبی پاک کے واقعات سناتے۔ اور ایک بار ایسا وقت آیا کہ وہ تگودار خان جو ہلاکو خان کا بیٹا اور تاتاری قوم جو ظلم و ستم کی آندیاں بہاتی تھی، جن سے تلواروں سے کوئی جیت نہیں سکتا تھا، آخر کار کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا شیدائی بن گیا۔ اس کے نتیجے میں پھر تاتاری قوم بھی مسلمان ہو گئی۔ اللہ اکبر! یوں میٹھے بول کی برکت سے خوخار قوم جو تھی، جو تلواروں سے زیر نہ آئی، وہ اچھی بات اور اچھی طریقے سے گفتگو کرنے کی وجہ سے وہ زیر ہو گئی اور وہ مسلمان ہو گئے۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، جو اصل بات سمجھانے کا مقصد ہے کہ بہت ساری چیزیں لڑائی جھگڑے سے نہیں، اچھی بات کر کے حاصل کی جا سکتی ہیں۔ تیکھے بول، چبھتے ہوئے جملے، لڑنے والی باتیں دشمنیاں تو پیدا کر سکتی ہیں، دوست نہیں بنا سکتی ہیں۔ ہمارا پرابلم یہ ہے کہ ہم قرآن کے اس حکم پر عمل کرنے میں کامیاب نہیں ہو رہے۔ بڑا پیارا شعر ہے نا، ہے فلاح و کام رانی نرمی و آسانی میں، ہر بنا کام بگڑ جاتا ہے نادانی میں۔ آپ نے دیکھا ہوگا ایک جملہ بندہ کہہ دیتا ہے رشتہ ختم ہو جاتا ہے، ایک جملہ ایسا کہہ دیتا ہے دوستی ختم ہو جاتی ہے، ایک جملہ ایسا کہہ دیتا ہے پارٹنرشپ ختم ہو جاتی ہے۔ اچھا، بعد میں بندہ برسوں سوچتا رہتا ہے کاش یار وہ جملہ نہ کہتا، مجھے کیا ہو گیا تھا، میں نے کیوں ایسی بات کر دی تھی۔ میں نے پہلے بھی بیان میں ایک بات بتائی ہے، ہماری جسم میں جتنے بھی باڈی پارٹس ہیں نا، اس کا کوئی گارڈ نہیں ہے، کوئی روک نہیں ہے، مگر زبان وہ واحد پارٹ آف دا باڈی ہے جس کے 32 گارڈ ہیں۔ 32 دانتوں کے پیچھے زبان کو رکھا گیا ہے کہ بندہ پہلے سوچ لے پھر بات کرے، مگر جب یہ زبان چلتی ہے تو 32 پہرے داروں کا خیال بھی نہیں رکھتی اور کسی کا دل توڑ دیتی ہے، کسی کا گھر توڑ دیتی ہے۔ قرآن نے کیا حکم دیا؟ ہم آج بات قرآن کی کر رہے ہیں۔ اللہ فرماتا وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، اور لوگوں سے اچھی بات کہو۔ کاش ہمیں اچھا بولنا نصیب ہو جائے، میٹھا بولنا نصیب ہو۔ کڑوا بولنا بہت سارے لوگوں کو آتا ہے، ایسے ایسے جملے ڈھونڈ کر لاتے ہیں اور سامنے والے کو کہتے ہیں کہ اس کا دل چھلنی ہو جاتا ہے، اس کو اس قدر غصہ آ جاتا ہے کہ بات پھر لڑائی تک پہنچ جاتی ہے۔ نہیں میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اس طرح کی باتیں کرنے کا کیا فائدہ؟ اب اتنی کڑواہٹ ہے لوگوں کی زبان میں۔ اب موٹر سائیکل پر جا رہے ہیں، سائیکل پر جا رہے ہیں، گاڑی میں جا رہے ہیں یا رستے میں جا رہے ہیں، کسی کی ٹھوکر لگ گئی، وہ انسان ہے نا، غلطی ہو جاتی ہے، اندھا ہے کیا؟ دیکھ کر نہیں، اسٹارٹ ہی تیکھے جملوں سے ہو رہا ہے، آنکھیں نوچ لوں گا تمہاری، جانتا نہیں میں کون ہوں۔ یعنی ایوری بڈی از ریڈی ٹو فائٹ۔ معافی، درگزر، کہاں گیا؟ ہم کیوں کسی کو یہ احساس نہیں دلاتے کہ ہو جاتی ہے انسان سے غلطی؟ کیا آپ سے غلطیاں نہیں ہوتی؟ مجھ سے مسٹیک نہیں ہو سکتی؟ کیا ہر مسٹیک، ہر غلطی کی سزائے موت ہی دینی ہے؟
وہ لوگ جو اس طرح سختیاں کرتے ہیں، اس طرح ان کے جملے کڑوے ہیں، وہ تنہا رہ جاتے ہیں. مجھے ایک بات بتائیں، آپ کی لائف میں بھی ایسے بہت سارے لوگ ہوں گے جن سے بات کرنے کو آپ کو جی نہیں چاہتا ہوگا. کیوں نہیں چاہتا؟ کیونکہ ان کی بات میں کڑواہٹ ہے، ان کی بات ہمیشہ سختی سے شروع ہوتی ہے، ان کی بات میں چبن ہے. ایسے لوگ تو مسجد میں آنے والوں کو ناراض کر دیتے ہیں. اب مسجد میں بچے آتے ہیں، ٹھیک ہے، بچے تو بچے ہی ہوتے ہیں نا، ان کو کیا پتا شرارت کرنی ہے نہیں کرنی. ان کے والد کا کام ہے، بڑے بھائی کا کام ہے کہ مسجد میں ایسے بچوں کو لائیں جو شرارت نہ کریں، شور نہ کریں. لیکن اگر کوئی بچہ کر بھی بیٹھا تو کیا اس کا انداز یہ ہوگا کہ اس بچے کو تھپڑ مار دیا جائے، اس بچے کو اتنا ڈانٹا جائے، اتنا ڈرا دیا جائے کہ آئندہ وہ مسجد میں آنے سے ڈر جائے. آپ نے آنے والی نسل کو مسجد میں آنے سے ڈرا دیا کہ نہیں بھائی مسجد میں تو بڑے خطرناک انکل ہوتے ہیں. نہیں، پیار سے، محبت سے. ہمیں تو اپنی نسلوں کو آگے مسجدوں میں نمازی بنانا ہے. آج دیکھیں آہستہ آہستہ نوجوان دور ہوتا جا رہا ہے مسجد سے، اور ہم اگر آنے والے نوجوانوں کو، آنے والے بچوں کو دیکھیں جو کبھی کبھی آتا ہے اس کو مسجد کے آداب نہیں پتا ہوتے. آپ نے واقعہ سنا ہوگا، اسلام کے ابتدائی دور تھا، ایک شخص ابھی نیا نیا مسلمان ہوا تھا، مسجد نبوی میں آیا، اس کو پیشاب کی حاجت ہوئی، اس نے مسجد میں پیشاب کرنا شروع کر دیا. صحابہ اکرام کو بڑا غصہ آیا، مسجد میں. نبی پاک نے روک دیا. اچھا، نبی پاک نے اس بندے کو پیشاب کرنے سے بھی روکنے سے منع کر دیا، پہلے فارغ ہونے دو. پھر اس کو اپنے پاس بلایا، فرمایا مسجد میں، حدیث کا خلاصہ ہے، مسجد میں یہ نہیں کیا کرتے. مسجد عبادت کی جگہ ہے، ناپاکی نہیں کرتے، مسجد کا خیال کرتے ہیں. اور پانی منگوا کر اس جگہ پر ڈال دیا. اب آپ غور کریں، ہمارے یہاں اگر کوئی دیکھیں، ایک تو اللہ نہ کرے جانتے بوجھتے کوئی مسجد کی پامالی کر رہا ہے، جانتے بوجھتے مسجد کی گستاخی کر رہا ہے، وہ الگ چیز ہے. نیا مسلمان ہوا ہے، اس کو پتہ ہی کچھ نہیں ہے. اللہ اکبر. بلکہ علماء کہتے ہیں جو نبی پاک نے اس کو پیشاب کے دوران نہیں روکا، اس کی بھی حکمت یہ بیان ہوئی کہ اگر کسی بندے کو حاجت ہے، اس کو آپ بیچ میں روکیں گے اس کو تکلیف ہو جائے گی. کیا مذہب ہے ہمارا، کتنی ریلیکسیشنز ہے. اور یہاں تو مارنے کے لیے تیار، ایوری بڈی، بھائی کسی کا سر پھاڑ دوں، کسی کا پیر توڑ دوں. نہیں میرے پیارے اسلام میں، لوگوں سے نرمی سے بات کریں، اچھی بات کریں. یہ میرے اسلام کی تعلیم ہے، یہ میرے نبی پاک کا طریقہ ہے. حدیث پاک میں سنیے، فرماتے لوگوں میں بدترین وہ شخص ہے جو گھر والوں پر تنگی کرتا ہے. اچھا، پوچھا گیا حضور گھر والوں پر تنگی کرنے والا کون ہے؟ اب ذرا غور سے سنیے گا. نبی پاک فرماتا جب وہ گھر آتا ہے نا تو بیوی ڈر جاتی ہے، بچہ بھاگ جاتا ہے، جو ہی وہ گھر سے باہر نکلتا ہے سارے گھر والے خوش ہو جاتے ہیں، کوئی مصیبت ٹل گئی ہے. یعنی جو گھر والوں کے لیے ڈراؤنا ہے نا، فرمایا بدترین ہے وہ شخص. ایسے لوگ ہوتے ہیں جب گھر میں جاتے ہیں تو گھر والے ٹینشن میں آ جاتے ہیں، کیونکہ ان کا رو بھی ایسا ہے، ان کا اسٹائل ہی ایسا ہے کہ سارے گھر والوں کو ٹینشن میں ڈالا ہوا ہے. وقت پر کھانا نہیں ملا تو گھر والوں کی خیر نہیں، استری نہیں ہوئی تو خیر نہیں، جوتے پالش نہیں تو ان کی خیر نہیں، کپڑے کی کوئی سلوٹ ٹیڑھی ہے تو ادھر اعتراض. مطلب گھر میں جاتے ہی انسپیکٹر بن جاتے ہیں. ایسے لوگوں سے گھر والے بھی پوچھتے رہتے ہیں کہیں جانا نہیں آج آپ کو، آج دوستوں میں نہیں جا رہے آپ ہیں؟ آپ بندہ کہنا میں 3-4 دن کے لیے کہیں جا رہا ہوں تو بڑے خوش ہوتے ہیں، اچھا بھائی چلے جائے کہیں. غور کریں، اگر میرے گھر میں جانے سے میرے گھر والوں پر ٹینشن ہے تو میں برا آدمی ہوں، میں اچھا نہیں ہوں. یہ روب نہیں ہے، یہ تکلیف ہے. اب یقین جانے سب سے زیادہ میرے اخلاق کے حقدار ہی میرے گھر والے ہیں. اور یہ حدیث پاک ہے، تم میں بہترین وہ ہے، خیرکم لأہلہ، the best amongst you، وہ ہے کہ جو اپنے گھر والوں کے ساتھ بہترین ہے. اس کو کبھی چیک کرنا ہونا کہ میرا گھر والوں کے ساتھ کیسا تعلق ہے. تو آپ یہ دیکھیں آپ اپنے گاہکوں کے ساتھ کیسا تعلق ہے. اگر آپ دکاندار ہیں اور آپ کا کوئی بڑا اچھا گاہک ہے، کسٹمر ہے، آپ کیسے بات کرتے ہیں؟ آئیے بیٹھے ماشاءاللہ، پانی پلاؤں آپ کو، چائے پلاؤں، اچھا کھانا منگاؤں آپ کے لیے. کبھی یہ انداز اپنے ماں باپ کے ساتھ کیا؟ اپنے بیوی بچوں کے ساتھ یہ پیار والی باتیں کی؟ اچھا، اس کے بعد سیکنڈ نمبر پر دوستوں کے ساتھ کیسا تعلق ہے؟ او بھائی دوست کو کھانا بھی کھلائیں گے، چائے بھی پلائیں گے، رات بھر اس کے ساتھ رہیں گے، کئی مصیبت میں دوست آ گیا تو ہم حاضر. ان دونوں کیٹیگریز، یعنی چاہے وہ کسٹمرز ہوں چاہے وہ آپ کے فرینڈز ہوں، ان دونوں سے زیادہ حقدار کون ہے؟ وہ گھر والے. لیکن گھر والے باپ رے باپ ٹینشن میں ہیں، تکلیف میں ہیں، یہ بندہ اچھا نہیں. آقا نے کیا فرمایا؟ لوگوں میں بدترین وہ ہے
جو گھر والوں کے لیے تنگی کرتا ہو. مزہ پتہ ہے کیا ہے؟ اچھا ایک اور ٹیسٹر ہے, کبھی چاہیں چیک کرنا چاہیں, کیونکہ گھر والے کبھی بھی نہیں بتائیں گے, خاص طور پہ اس کو کیسے بتا سکتے ہیں جو اتنا سخت ہے کہ آپ کی وجہ سے ہم تکلیف میں, اور تکلیف بڑھ جائے گی, اس تو چھوڑنا ہی نہیں ہے. اب اگر بندے کو خود چیک کرنا ہے, جگرا بڑا ہے کہ یار کہیں میں ایسا ہوں تو نہیں, کیونکہ بعض اوقات برے آدمی کو یہ بھی نہیں پتا ہوتا کہ میں برا ہوں, اس کو لگتا ٹھیک ہی تو ہے بھائی, سختی نہیں کریں گے تو گھر والے بگڑ جائیں گے. بھائی کیا سختی سے ہی سدھارا جا سکتا ہے, پیار سے نہیں سدھارا جا سکتا. میں ایک ایگزامپل دیتا ہوں. ایک والد ہے جو گھر میں داخل ہوتا ہے اور بچے کہتے ہیں جلدی سو جاؤ ابو آ گئے ہیں, ڈر گئے ہیں نا, رضائی میں گھس جاتے ہیں, ابو سے ملاقات ہی نہیں کرنی کیونکہ ابو ملنا ہے, اور ابو نے جناب اب سارے دن کی کارکردگی لینی ہے, ڈنڈا ہاتھ میں پکڑنا ہے اور برا بھلا ہی کہنا, تو اس سے بہتر چھپ جاؤ. اور ایک والد وہ ہے جب گھر میں جاتا ہے تو بچے دوڑتے ہوئے آتے ہیں جلدی آ جاؤ ابو آ گئے ہیں. بتائیں ان دونوں میں سے کون سا والد ہے جو اپنے بچوں کی اچھی تربیت کر سکے گا؟ دوسرے والا نا. بچے پیار سے قریب آئیں گے تو آپ ان کو تربیت اچھی کریں گے, نماز کا کہیں گے, جھوٹ بولنے سے بچنے کا کہیں گے. جب وہ ملنا ہی نہیں چاہتے آپ سے تو کیسے تربیت کرو گے؟ تو لوگ سمجھتے سختی سے تربیت ہوتی, نہیں جناب, آپ کو نرم رکھنا ہے. یقیناً کہیں نہ کہیں سختی, بھائی ڈاکٹر بھی پیار والی باتیں کر کے کبھی کبھی ایک انجیکشن لگا دیتا ہے, لیکن آپ اگر ہر وقت انجیکشن لے کے گھوم رہے ہیں تو پھر تو بچے دور ہو جائیں گے, فیملی دور ہو جائے گی. اچھا اگر اب آپ نے ٹیسٹ کرنا ہے کہ میں وہ بدترین آدمی ہوں کہ نہیں جس کے بارے میں نبی پاک نے فرمایا کہ جب وہ گھر میں جاتا ہے تو بیوی ڈر جاتی ہے, بچے جو ہے وہ بھاگ جاتے ہیں, تو اب یہ چیک کرنا ہونا تو آپ بغیر ان کو بتائے جب گھر میں داخل ہوتے ہیں تو آپ چیک کریں. ہمارے گھر میں جانے سے اگر لوگ پہلے مسکرا رہے تھے, ہنس رہے تھے, باتیں کر رہے تھے, جاتی سب خاموش ہو گئے, مسکراہٹ ہی غائب ہو گئی چہرے سے, تو سمجھ جائیں کہ میں گھر والوں کے لیے ریلیکسیشن کا باعث نہیں. مزہ یہ ہے کہ بندہ گھر میں جائے تو ماں کہے میرا بیٹا آ گیا, بھائی کہے میرا بھائی آ گیا, بچے کہے میرے ابو آ گئے, بیوی کہے میرے سرتاج آ گئے. ایوری بڈی بیکم ریلیکس جب آپ گھر کے اندر داخل ہو. یہ میری اور آپ کی ذمہ داری ہے. اسلام ہمیں اس بات کا درس دیتا ہے. ہم باہر بڑے خوش اخلاق اور گھر میں شیر ببر بن کر پھرتے ہیں, یہ اسلام نہیں ہے. آگے چلتے ہیں. سبحان اللہ. اب روب کے بارے میں لوگ کہتے ہیں روب ہونا چاہیے. آئیے میں بتاتا ہوں نبی پاک کا روب کیسا تھا اور پیارے آقا کا اخلاق کیسے تھے. حدیث پاک میں ہے ایک آدمی 2 مہینے تک سفر کرے, یعنی اتنا دور پہنچ جائے. فرمایا اتنا دور بھی اگر کوئی ہوگا تو نبی پاک کے مبارک روب کا عالم یہ ہے کہ 2 مہینے دور سفر کر کے بھی جہاں پہنچا ہے وہاں بھی اس کے دل پر نبی پاک کا روب طاری ہو جائے گا. اتنا روب تھا. ٹھیک ہے, مگر انداز مبارک کیسا تھا, نرمی کا عالم کیسا تھا. حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں 10 سال نبی پاک کی خدمت میں رہا, پیارے آقا کے یہاں خدمتگار کی حیثیت سے رہے. کہتے ہیں 10 سالوں میں نبی پاک نے ایک بار بھی نہیں فرمایا تم نے یہ کام کیوں کیا ہے, یہ تم نے یہ کام کیوں نہیں کیا. اپنے ملازم کو, اپنے خادم کو یہ نہیں فرماتے تھے. روب کا عالم یہ ہے اور نرمی کا عالم یہ ہے. فرمایا چہرہ مبارک پر ہر وقت مسکراہٹ سجی رہتی تھی. پاس جتنے لوگ بیٹھتے تھے نا سب کو یہ لگتا تھا کہ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام سب سے زیادہ مجھی سے پیار کرتے ہیں, کیونکہ سب سے پیار سے بات کرتے ہیں, سب سے محبت سے ذکر ہوتا تھا. اور پھر فرمایا ننھے بچوں سے لے کر بوڑھوں تک, خادموں سے لے کر مجنونوں تک ہر کوئی اپنے دل کی بات بے دھڑک نبی پاک سے کر سکتا تھا. ہم سے کوئی کر سکتا ہے؟ کچھ لوگوں نے اپنے گھر میں ایسا روب جمایا ہے کہ بیوی 3 دن تک انتظار کرتی ہے صاحب کا منہ ٹھیک ہو تو کچھ بات کروں. بلکہ اب تو ڈیجیٹل میڈیا ہے. پہلے تو سنا اب گھر والے پہلے مارکیٹ کا ریٹ معلوم کرتے ہیں کہ مارکیٹ ٹھیک ہے تو بات کریں, ورنہ نقصان میں جا رہے ہیں تو ہماری خیر نہیں ہے. مارکیٹ ڈاؤن ہے تو گھر والوں نے, ہمارے شوہر نے ہم پر ہی غصہ کرنا ہے. کمال ہے یار, ہمارے گھر والوں کا مارکیٹ سے کیا تعلق ہے؟ اگر کاروبار میں نقصان ہو رہا ہے تو گھر والوں پر غصہ کس بات کا ہے؟ یہ آپ کا میٹر ہے, باہر کے مسائل آپ کے ہیں. اچھا کاروبار میں فائدہ ہوتا تو کیا گھر والوں کے ساتھ بہت زیادہ بھلائی شروع کر دیتے ہیں؟ وہ بتاتے بھی نہیں گھر والوں کو, بتائیں گے تو خرچہ شروع کر دیں گے. سارے نقصان, سارے پرابلم کا ملبہ گھر والوں پہ ڈالنا. بچے ڈر رہے ہوتے ہیں ابو کا موڈ آج ٹھیک نہیں ہے, بات نہیں کرنی. ملازم ڈر رہا ہوتا ہے کہ سیٹھ صاحب کا آج کل موڈ ٹھیک نہیں, 2 دن بعد بات کریں گے. ایسا کیوں؟ نبی پاک سے جو جس وقت چاہتا بات کرتا, بے دھڑک بات کرتا. آپ آسان رہے لوگوں کے لیے. ہم نے آج بیان جو شروع کیا ہے وہ قرآن پاک کے خوبصورت حکم سے شروع کیا ہے کہ اللہ کریم نے
قرآن مجید میں ہمیں یوں سمجھیے زندگی کو آسان بنانے کا ایک فارمولہ عطا فرمایا، اور کیا فرمایا؟ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، اور لوگوں سے اچھی بات کہو۔ آپ یقین کریں جس نے اس فارمولے پر عمل کر لیا نا، اس کی زندگی آسان، اس کی فیملی خوش، اس کے دوست راضی، وہ ہر جگہ ترقی کرنے لگتا ہے۔ اب آپ خود دیکھیں، ایک دکاندار ہے، سودا بڑا اچھا ملتا ہے، مگر جب جاؤ اس کی زبان پر سختی ہے، گالیاں ہیں، جھاڑتا ہے، سودا ایسے دیتا ہے جیسے بھیک دے رہا ہے۔ ادھر گاہک جائیں گے، یا ایک ایسا دکاندار ہے جو ہر آنے والے گاہک سے محبت سے بات کر رہا ہے، پیار سے بات کر رہا ہے، طبیعت بھی پوچھ رہا ہے، بندہ کہتا ہے بڑا با اخلاق ہے۔ اخلاق کی برکت سے کاروبار بھی بڑھتا ہے، اخلاق کی برکت سے عزت بھی بڑھتی ہے، ترقی ملتی ہے اس کو۔ ایک ہی ادارے میں دو بندے جاب کر رہے ہیں، ایک سب سے دوستی، پیار، محبت، ٹیک کیئر کرنے والا، اور ایک سب سے لڑنے والا، بتاؤ ترقی کس کو ملے گی؟ با اخلاق کو ترقی ملے گی۔ یعنی یہ کہ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، لوگوں سے اچھی بات کہو، یہ آپ کے کاروبار میں ترقی کروا دے گا، یہ آپ کی نوکری میں ترقی کروائے گا، یہ آپ کی عزت میں ترقی کروائے گا، یہ آپ کے فیملی میں محبتوں کو بڑھائے گا۔ یہ ایک چھوٹا سا حکم جو ہے نا، وہ میری پوری لائف کو آسان کر سکتا ہے۔ لیکن لوگوں کو یہ بات سمجھ نہیں آتی، کچھ لوگوں کے منہ سے پھول جھڑتے ہیں اور کچھ لوگوں کے زبان سے انگارے جھڑتے ہیں۔ انہیں احساس نہیں ہو رہا کہ میں کتنوں کا دل توڑ رہا ہوں، کتنوں کو تکلیف پہنچا رہا ہوں۔ کاش یہ بات ہمیں سمجھ آ جائے۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اب ایک اور واقعہ سنیے، نبی پاک کے سمجھانے کا انداز، ایک ہمارے سمجھانے کا انداز۔ پتہ نہیں ہے نماز کیسے پڑھتے ہیں، پتہ نہیں ہے تلاوت کیسے کرتے ہیں، پتہ نہیں مسجد کا ادب کیا ہے، ایسے ڈانٹ کے سمجھائیں گے کہ بندہ پہلے ڈر جائے۔ اب پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا دور ہے، اور وہ حضرت معاویہ بن حکم سلمی رضی اللہ عنہ صحابی رسول ہیں، اپنا ہی واقعہ بیان کرتے ہیں۔ کہتے ہیں میں شروع میں جب میں نماز فرض ہوئی نا، تو نماز کے دوران باتیں کرنے کی اجازت تھی۔ یہ حکم بعد میں آیا کہ اب نماز میں بات چیت نہیں کر سکتے۔ وہ کہتے مجھے پتہ ہی نہیں تھا، تو کہتے میں آیا اور نماز شروع ہو گئی، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نماز پڑھا رہے تھے، میں پیچھے نماز میں حاضر ہو گیا۔ تو کہتے چھینک آئی ایک شخص کو، تو میں نے کہہ دیا یرحمک اللہ نماز کے دوران۔ تو صحابہ کرام کچھ تھے جنہوں نے مجھے بڑی تیز نظروں سے دیکھا، تو مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ بات نہیں کر سکتے۔ میں نے کہا کیوں دیکھ رہے ہو مجھے تیز نظروں سے؟ نماز میں وہ کہہ رہے ہیں آپ مجھے کیوں ایسے دیکھ رہے ہیں؟ تو اب لوگوں نے اپنی ران پر ہاتھ مارا، کہ اب مجھے سمجھ آیا کہ مجھے خاموش کرنا چاہ رہے ہیں، یہ بول نہیں رہے مگر مجھے اشارے سے سمجھا رہے ہیں کہ بولنا نہیں ہے۔ کہتا میں نے نماز کمپلیٹ کر لی۔ جب نماز پوری ہوئی تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے اپنے پاس بلایا، اور نبی پاک سے بڑھ کر بہترین سمجھانے والا کون ہے، بہترین معلم کون ہے؟ کہتے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے نہ مجھے ڈانٹا، نہ برا بھلا کہا، نہ جھڑکا، بلکہ فرمایا نماز میں باتیں نہیں کرتے، نماز میں تو اللہ پاک کی تسبیح کرتے ہیں، تکبیر کہتے ہیں، قرآن کی تلاوت کیا کرتے ہیں۔ کہتے بس نبی پاک نے بٹھا کر مجھے یہ سمجھا دیا۔ یہ بھی تو ایک انداز ہے نا، ایک بندے کو حکم پتہ ہی نہیں ہے اور آپ جناب اس پر چڑھ دوڑیں، یہ نہیں ہوتا۔ خاص طور پر اگر آپ نے اسلام کی بات سکھانی ہے، دین سکھانا ہے، پہلے ایک بات سمجھیے، اگر آپ اپنے بچوں کو نمازی بنانا چاہتے ہیں، قرآن پڑھانا چاہتے ہیں، یا آپ کسی نیکی کے کام کو پھیلانا چاہتے ہیں، تو ایک بار یاد رکھیں کہ آپ اچھا کر رہے ہیں تو کوئی ہے جو اس کو بگاڑنا بھی چاہتا ہے۔ جب بھی بندہ اللہ رسول کی بات کرے گا نا، تو اس کی مائنڈ میں ہونا چاہیے میرا ایک دشمن ہے جو اس بندے کو دین کی طرف نہیں آنے دینا چاہ رہا، کیونکہ شیطان تو کبھی بھی نہیں چاہے گا نا۔ یعنی آپ سارے ماشاءاللہ جو مسجد میں آئے ہیں نا، تو ایک طاقت تھی جو آپ کو روکتی رہی، اور آپ اس کو یوں سمجھے چیرتے ہوئے آ گئے مسجد میں، ماشاءاللہ ایمان مضبوط تھا۔ لیکن ایسا کئی لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے جو گھر سے نکلتے ہیں مسجد کے لیے، شیطان پہنچنے نہیں دیتا، یار اگلی بار جائیں گے، آج گرمی بڑی ہے، چلو یار آج رہنے دو۔ گھر سے نکلا تھا حالانکہ نماز کے لیے، مگر شیطان نے بدل دیا۔ تو آلویز جو دین کا داعی ہے اسے یہ سوچنا ہوگا، جو کسی کی اصلاح کرنا چاہتا ہے اس کو یہ سوچنا ہوگا کہ میں اصلاح کرنا چاہتا ہوں، شیطان دور کرنا چاہتا ہے۔ ہم دونوں کی لڑائی چل رہی ہے، ذرا سی میں نے سختی کی تو یہ بندہ شیطان کی مان کے دور چلا جائے گا۔ نرمی، پیار، محبت اتنا دو کہ وہ شیطان کی نہ مانے، آپ کی بات مانے اور اللہ رسول کی طرف آ جائے۔ لیکن اگر سمجھانے والا ہی سخت ہو گیا، سمجھانے والا ہی ڈانٹنے والا ہو گیا، تو پھر تو بہت آسانی سے شیطان دور لے کے چلا جائے گا۔ تو یہ بہت ضروری ہے ان تمام لوگوں کے